قیامت کی ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ ہے ایک بہت بڑی جنگ۔ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صرف 3 دن کے اندر دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اگر ایک خاندان کے 100 افراد ہیں تو اس میں سے صرف 1 بچے گا اور 99 جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے۔ طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار قیامت کی علامات کے بارے میں جاری ہے، جس میں ہم نے امام مہدی سے آغاز کیا تھا اور قیامت قائم ہونے تک جو بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ ہے ایک بہت بڑی جنگ۔ اسے اگر ایٹمی جنگ بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس پیمانے کے اوپر تباہی کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی جو ہے وہ یقیناً کسی ایٹمی جنگ سے ہی ممکن ہے، اور انتہائی کم عرصے کے اندر، یعنی تباہی تو بہت بڑے پیمانے پر تاریخ میں ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایٹمی جنگ نہ ہو تو اس تباہی کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، ایک لمبی جنگ چاہیے، مہینوں پر محیط ایک جنگ چاہیے۔ لیکن احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صرف 3 دن کے اندر دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کی تباہی اتنی طویل ہوگی، یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا تباہ ہوگی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑے گا اور وہ لاشوں کے اوپر سے گزرتا دیکھتا لاشوں کو گزرتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ تھک کر گر جائے گا، اور جہاں وہ گرے گا تو وہاں پر بھی لاشیں ہی ہوں گی، یعنی وہ انسانوں کی لاشوں کے اوپر ہی گرے گا۔ اگر ایک خاندان کے 100 افراد ہیں تو اس میں سے صرف 1 بچے گا اور 99 جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، اور اتنی بڑی تباہی جو ہے یہ صرف اور صرف 3 دن لڑائی ہوگی اور چوتھے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی گویا کل ملا کے 4 دن کے اندر اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ تو یقینی بات ہے کہ 4 دن کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے علاوہ ممکن نہیں ہے، اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ جو ہے وہ قریب ہی نظر آ رہی ہے، یعنی اس کو ٹالنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، بہت تحمل اور برداشت سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن دن بدن دنیا کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وسائل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور مفادات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو وہ مکمل حدیث جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، جو آپ کو سکرین پر بھی دکھا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کوفہ کے اندر جو ہے مقرر کیے گئے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ ایک دن ایک بہت تیز آندھی آتی ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حیرانگی سے بیٹھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کیسے آ گئی؟ قیامت تو اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ حالات یہ نہ ہو جائیں کہ وراثت تقسیم کرنے کے مواقع ختم ہو جائیں گے، یعنی وراثت تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اور دوسرا مال غنیمت کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ پھر ان دونوں باتوں کی وضاحت میں یہ مکمل روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا، یعنی یوں سمجھ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اوپر جو عالمی جنگ ہوگی اس میں مسلمان جو ہیں وہ اور غیر مسلم جو ہے وہ 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو کر جنگ کریں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باقی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف رہیں۔ جب عالمی جنگ لگتی ہے تو تمام ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، کوئی کسی کا دوست بنتا ہے، کوئی کسی کا دشمن بنتا ہے، اور اس سے لا تعلق رہنے والے جو ہیں اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لا تعلق رہنے والے ممالک جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔
تو زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے، اور وہ دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جو ہے ان کو مسلمان لیڈ کر رہے ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو یورپین ممالک جو ہیں یا رومی جسے کہا جاتا ہے وہ لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب ان کے ساتھ ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت موجودہ جو سپر پاور ہیں، جتنی بڑی طاقتیں ہیں، ان میں سے کچھ طاقتیں جو ہیں وہ رومیوں کے ساتھ ہوں گی اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی، اور بالآخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام کے تمام عیسائی بھی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور یہودی جو ہیں وہ صرف اکیلے جو ہے وہ مخالف رہ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جنگ کیسے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے وہ مسلمان یہ عہد کریں گے کہ بس ہم نے مر گئے تو شہید ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے، یا فتح ہوگی یا شہید ہوں گے۔ بہت سخت پہلے دن جنگ ہوگی لیکن فیصلہ نہیں، دوسرے دن جنگ ہوگی فیصلہ نہیں، مسلمان موت پر جنگ کریں گے، تیسرے دن بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ چوتھے دن سارے مسلمان پھر جو ہے وہ مل کر کافروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کافروں کو شکست سے دوچار کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن کچھ ممالک جو ہیں وہ جنگ میں حصہ لیں گے، ان کو جب کوئی فیصلہ کن نتائج نظر نہیں آئیں گے تو دوسرے دن کچھ اور ممالک شامل ہو جائیں گے، پھر فیصلہ کن نتائج نظر نہیں آئیں گے، تیسرے دن کچھ اور ممالک جو ہیں مسلمانوں کے وہ شامل ہو جائیں گے، اور بلا آخر جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان چوتھے دن ایک آواز ہو جائیں گے، اور ان تمام کو جو کمانڈ کیا جا رہا ہوگا وہ ملک شام سے کمانڈ کیا جا رہا ہوگا، یعنی پاکستان، افغانستان اور دیگر سعودی عرب اور UAE اور دیگر ترکی اور جتنے بھی مسلمان دیگر ممالک ہیں، مصر ہے، یہ سارے جو ممالک ہیں، قطر وغیرہ، یہ سارے ایک ایک کر کے شام کے ساتھ الحاق کرتے جائیں گے اور جنگ میں شریک ہوتے چلے جائیں گے، اور بالآخر تمام مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ میں جب شمولیت اختیار کر لیں گے وہ چوتھا دن ہوگا۔ مین جو فرنٹ لائن کے اوپر جو محاذ جنگ ہوگا، جہاں پر سمجھ لیں کہ جنگ ہو رہی ہوگی، وہ فلسطین کا علاقہ ہوگا، یعنی شام کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت میں، لیکن شام میں اس وقت کے شام میں فلسطین جو موجودہ یروشلم ہے جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے وہ شامل ہے، تو پتہ یوں لگتا ہے کہ فلسطین جو ہے یہی ایک بہت بڑا میدان جنگ بنے گا، اور پھر جنگ ہوگی۔ چوتھے دن جب سب مسلمان مل جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا، لیکن اس وقت اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ 100 خاندانوں کے افراد میں سے 99 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوں گے، ایک بچے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک بچے گا اسے کیا وراثت تقسیم کرنی اور کیا اسے مال غنیمت کی خوشی ہونی۔ تو یہ ان دو باتوں کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ جو ہے ہمارے گوش گزار کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور تیزی سے حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ قیامت کی علامات کا یہ گفتگو جو ہے جاری رہے گی۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم ایک اور بڑی علامت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔